السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں جانیں گے دعا کے 13 آداب۔ دعا عبادت ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور دنیا کے سارے جھوٹے خدا ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر وہ حقیقی مالک سے کی گئی دعا ہی کام آتی ہے جو کایا پلٹ کر دیتی ہے۔ لیکن عام طور سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے بڑوں سے بات سلیقے اور آداب سے کرتے ہیں، تو وہ اللہ جو تمام زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، کیا اس سے بے سلیقہ بات کی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات نہیں۔ تو پہلے کچھ دعا کے آداب سیکھ لیں، اور تاکہ ہماری کوئی دعا رد نہ ہو۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ دعا سب آفتوں اور مصیبتوں جو نازل ہو چکی اور ہونے والی ہیں، سب کے لیے نفع بخش ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں، دعا کرو۔ تمہارا رب بہت بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی اور دینے والا ہے۔ اس لیے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں کیسے اس کو خالی جانے دوں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو، پھر اپنی جو ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرو۔ دعا کے آداب۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اس بات کا یقین ہو کہ اس در سے کوئی خالی نہ گیا ہے، نہ جائے گا، اور یہی سے میری ضرورت پوری ہوگی۔ نمبر 2، پوری توجہ اور یکسو ہو کر دعا کرو۔ جس وقت دعا کر رہے ہو، آپ کی پوری توجہ صرف اللہ ہی کی طرف ہو۔ یہ نہ ہو کہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دھیان دکان یا مکان میں لگا ہے۔ نمبر 3، دعا کرتے سمے قبلہ کا سامنا کریں۔ آپ قبلہ کا رخ بیٹھ جائیں جس رخ پر نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن اگر بغیر ہاتھ اٹھائے ہی دعا کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگتا ہے تو زیادہ بے بسی اور عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں۔ نمبر 5، آسانی اور تکلیف دونوں میں دعا کریں۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ جب ہم آسانی میں ہوتے ہیں، خوشی کا موقع رہتا ہے، تو دعا تو چھوڑو، خدا ہی کو بھول رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ سے لو لگا کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ دعا میں سیدھے اپنی ضرورت نہ رکھیں، بلکہ اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کریں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ نمبر 7، خاص دعاؤں کو 3 بار دہرائیں۔ ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگی تو 3 بار کہا، اے اللہ مجھے جنت سے نواز دے اور جہنم سے پناہ دے۔ نمبر 8، پہلے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا ہو تو پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، پھر دوسرے کے لیے دعا مانگیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ پہلے اپنے لیے مانگے، پھر دوسرے کے لیے مانگے۔ نمبر 9، معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ ہی سے مانگے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ یعنی ڈوری بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں کہ گھر میں نمک نہیں ہے تو اسے بھی خود ہی لا سکتا ہوں، آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا، اس لیے پہلے اللہ سے ضرور کہو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، اللہ کو اس کا نام یا اس کی صفات سے پکارنا۔ دعا میں اس طرح کہیں کہ اے اللہ، اے نام ہے اس کی صفات، یعنی جو اللہ کے 99 نام ہیں وہی اس کی صفات ہے، جیسے یا رحمان، یا رحیم وغیرہ۔
نمبر 11، اللہ کے ڈر سے رونا۔ اللہ کے سامنے جب بندہ آنسوؤں کو بہاتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ نمبر 12، آمین کہنا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی دعا سن رہا ہوتا ہے تو اسے آمین کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے اے اللہ قبول کر لے۔ نمبر 13، پہلے اللہ کی تعریف۔ نبی درود پڑھے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اور اپنی ضرورت رکھنے پہلے اللہ کی تعریف کرے، جیسے سورہ فاتحہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنی ضرورت رکھیں۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو نیچے دیے گئے شیئرنگ بٹن سے شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و مددگار ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ۔